الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر صدق اللہ العظیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تو سامعین محترم، دوستوں اور بزرگوں اور میرے پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کا یہ شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج اس خوبصورت محفل میں شرکت کرنے کی اور اس کو سجانے کی توفیق نصیب فرمائی۔ یہ عظیم موقع ہوتے ہیں۔ باہر ایسا بھی ہو رہا ہوگا کہ کہیں جو ہے گناہوں کی محفل ہوگی، کہیں برائیوں کی محفل ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سب چیزوں سے بچا کر جو ہے اپنی اس عظیم محفل میں جمع کر لیا۔ اور ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی سمجھیں کہ محفل میلاد منانے کے کئی فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ محفل میلاد سے کہ انسان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق حاصل ہوتا ہے۔ محفل میلاد کا پہلا فائدہ کیا ہے؟ آپ لوگ بتائیں سب مل کر کہ محفل میلاد سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا عشق حاصل ہوتا ہے۔ دوسری بات جو میلاد سے انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ یہ کہ انسان چند ایسی باتیں سن لیتا ہے کہ جس کے سبب سے اس کے دل پر خشیت الہی نازل ہوتی ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے باقاعدہ اپنے گناہوں پر توبہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے توبہ کر کے آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچنے کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے۔ دوسرا یہ فائدہ، اور تیسرا ایک اور بہترین فائدہ جو آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے بہت اہم ہے، وہ یہ کہ عقائد درست ہوتے ہیں۔ انسان کے عقائد کا سب سے اہم معاملہ ہے کہ اس کے عقائد سب سے بہتر ہونے چاہیے۔ اگر ہمارے عقائد کے اندر کوئی مسئلہ ہے تو سمجھ لیں دین کو مکمل طور پر ہم نے اختیار ہی نہیں کیا۔ جب مکمل طور پر دین اختیار ہی نہیں ہوا تو انسان ڈگمگایا ہوا انسان ہے، نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے۔ تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے جس اسلام کو اختیار کیا ہے، جس عقیدے کا ماننے والا میں ہوں، وہ ہے کیا واقعی وہ صحیح ہے یا نہیں۔ تو یہی چیز سمجھانے کے لیے میں نے جو ہے آج یہ مختصر سا موضوع رکھا ہے جو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ اس میں پہلی بات تو یہ جو آیت مبارک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اس آیت کریمہ میں اگر آپ غور کریں گے تو واضح طور پر یہ پتہ چلتا ہے جی اہل سنت و جماعت کے عقیدے کا انکار ہو رہا ہے۔ یعنی کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَمَا لَكُم، نہیں ہے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من ولی، کوئی ولی، ولا نصیر، نہ مددگار۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا میرے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح اعلان کر دی۔ اب یہاں پر دیکھا جائے تو یہ حقیقت کے خلاف بات ہے، اور قرآن کبھی بھی حقیقت کے خلاف بات نہیں کرتا۔ حقیقت کے کیسے خلاف؟ اب بچہ پیدا ہوتا ہے، اب ولی کی بات ہو رہی ہے، ولی کا معنی ہوتا ہے دوست کے، اور اللہ نے فرما دیا میرے سوا کوئی دوست نہیں۔ اب انسان بچپن میں پیدا ہوا، بچپن میں پیدا ہوتے ہی اس کے دوست بننا شروع ہو جاتے ہیں، اسکول جاتا ہے، پھر وہاں دوستی، پھر وہاں سے جو ہے کالج جاتا ہے، وہاں دوستیاں، محلے میں دوستیاں، باہر دوستیاں، اور پھر انسان جو ہے یونیورسٹی جاتا ہے، وہاں دوستیاں، پھر اس جاب کرتا ہے، کام کرتا ہے، جہاں بیٹھتا ہے، جہاں اٹھتا ہے، ہر جگہ کہیں نہ کہیں سینکڑوں دوست بنا لیتا ہے۔ اسی طریقے سے اب ولی کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا نصیر، نہ کوئی مددگار ہے۔ تو بچپن سے ہی انسان مدد لے رہا ہے، جہاں پیدا ہوا مدد کے ذریعے، ماں باپ اگر اسے چمچے کے ذریعے نہ کھلاتے تو اسے کھانے کی تمیز نہ ہوتی، اسے صحیح طریقے سے کھلانے کا طریقہ نہ بتاتے تو وہ کیسے کھاتا، کیسے چلتا؟ بچپن سے ہی انسان مدد لے رہا ہے۔ جی بڑا ہوتا ہے، بیمار پڑتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر علاج کرتا ہے، ادویات استعمال کرتا ہے، اس کی مدد لیتا ہے۔ پھر وہی بڑے ہو جاتے ہیں، بڑے ہونے کے بعد کسی کیس میں پھنس گیا، وکیل کی مدد لیتا ہے۔
تو ساری زندگی انسان کی دو چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ایک دوستی اور ایک مدد. لیکن قرآن تو یہ کہتا ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کہ نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار. اسی بات کو بد عقیدہ بھی اٹھا لیتے ہیں، اور اٹھانے کے بعد کہتے ہیں جی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کرپٹ ہے، غلط ہے، کہ دیکھو وہ اولیاء سے محبت کرتے ہیں، وہ انبیاء سے محبت کرتے ہیں، وہ ان کو دوست بناتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، لہٰذا یہ شرک کرتے ہیں. یہ شرک ہوا. جی بات اگر سیدھی سیدھی سمجھی جائے تو قرآن حقیقت کے خلاف بات نہیں کرتا، اور سامنے والے جو اعتراض پیدا کر رہے ہیں جی وہ اعتراض تو ہو گیا. اب اس اعتراض کا جواب کیا ہے؟ اس آیت کو میں اللہ تعالیٰ فرما کیا رہا ہے؟ کیونکہ یہ حقیقت کے خلاف ہے. بچپن سے آج تک انسان مدد لے رہا ہے، لوگوں کی دوست بنا رہا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے نہ دوست ہے نہ مددگار ہے. تو یہاں سے بات کیا مراد ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں من دون اللہ سے مراد یہ ہے، کیونکہ انسان بظاہر اگر خالی ترجمہ پڑھے تو گمراہ ہو جاتا ہے، اسے تفسیر اور مدد لینی پڑے گی احادیث مبارک کی. من دون اللہ سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ کے سوا جس کو معبود سمجھا گیا ہو، یعنی اللہ کے سوا. یہ نازل ہونے والی آیت کیا ہے؟ بتوں کے لیے. اسے چسپاں کہاں کیا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کے لیے. اور کہا جا رہا ہے جی اہل سنت و جماعت میلاد منا رہے ہیں، مدد مانگ رہے ہیں، جی فلانے کا کھا رہے ہیں، غوث کے نام کا کھا رہے ہیں، لہذا حرام ہوا. لیکن آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ من دون اللہ سے مراد کیا ہے؟ من دون اللہ سے مراد یہ ہے کہ جسے اللہ کے سوا خدا مانا گیا ہو. اب آیت کا ترجمہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس آیت میں فرمایا یہ گیا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، جسے تو نے اللہ کے سوا معبود سمجھ کر، اللہ سمجھ کر، یعنی اس بت کی پوجا کی، اس بت سے مدد مانگی، اس بت سے جو ہے تو نے اپنے لیے راستے تلاش کیے، تو فرمایا نہ وہ تیرا دوست ہے اور نہ وہ تیرے زندگی میں کام آنا ہے، نہ موت کے بعد کام آنا ہے. اب یہاں یہ بات واضح قرآن مجید نے سمجھا دی. اچھا اب یہاں بعض لوگوں کو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آتی، وہ اس آیت کو پھر رٹتے ہیں. تو قرآن مجید میں بتائیے تضاد ہے؟ نہیں ہے نا. اب اسی بات کو قرآن مجید دوسرے مقام پہ یوں بیان کرتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون. کیا فرمایا؟ اب پہلے اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر سامنے والے کے ظاہری لے لیں، بدعقیدہ لوگوں کے ظاہری معنی لے لیں کہ جو کہتے ہیں وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، کوئی وہ نہیں. حالانکہ ظاہری حقیقت کے خلاف بھی بات ہوئی کہ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان بچپن سے لے کر آج تک مدد اور دوست بنا رہا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر وہ اس بات سے بھی نہیں مانتے، جی نہیں، وہ اڑے رہتے ہیں کہ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ سے مراد یہی ہے. تو اب قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما ولیکم اللہ. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ تمہارا ولی ہے. اللہ تعالیٰ تمہارا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارا دوست ہے. اب یہاں پر آیت مکمل نہیں ہوئی، فرمایا ولیکم اللہ ورسولہ، اور اللہ کے رسول بھی تمہارے ولی ہیں. اور یہاں پر بھی آیت ختم نہیں ہوئی، بات آگے چلی، اولیاء تک آئی. فرمایا والذین آمنوا الذین، اور وہ ایمان والے بھی تمہارے دوست ہیں، مددگار ہیں. آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں. اب اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ تمہارے دوست ہیں، اور پچھلی آیت میں فرمایا تمہارے دوست نہیں. تو کیا قرآن میں تضاد ہے؟ قرآن کبھی بھی جھگڑے کی بات نہیں کرتا. تو واضح طور پر یہ بات پتہ چلی کہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اس من دون اللہ سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے سوا اگر کسی کو معبود سمجھ کر، یعنی اللہ سمجھ کر، ہم انبیاء کو اللہ تو نہیں سمجھتے، ہم ان سے
ان سے دوستی کرتے ہیں تو اس لیے کہ اللہ کا قرب ملے، ان سے مدد مانگتے ہیں تو اس لیے کہ اللہ کا قرب ملے۔ تو لہٰذا یہ آیت مبارک نازل ہوئی تھی بتوں کے لیے کہ اگر تم ان بتوں کو اللہ کے سوا مانتے ہو تو نہ یہ تمہاری دنیا میں کسی دوستی کے کام آئیں گے، نہ آخرت میں تمہاری دوستی کے کام آئیں گے۔ کیونکہ دوسری آیت مبارک میں اللہ تعالیٰ نے واضح یہ اعلان کیا کہ تمہارے دوست وہ لوگ ہیں، اللہ ہے اور انبیاء ہیں یعنی رسول ہیں، اور تیسری بات فرمائی کہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان والے ہیں، یعنی کہ ان ایمان والوں کی ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ نے آگے خود بیان کی کہ وہ ایمان والے جو نمازیں نہیں چھوڑتے، جن کی زکوٰۃ نہیں جاتی، جو جھکے رہتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں ایسے عظیم لوگوں سے مراد اولیاء اللہ ہیں کہ ان سے مدد مانگو، ان سے دوستی کرو، کیونکہ یہ اللہ کا پتہ دیا کرتے ہیں۔ ان سے محبت کرنا انسان کی زندگی کو سنوار دیتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں جی، بعض لوگ ابھی بھی ڈھٹیائی کرتے ہیں اور ابھی بھی منع کرتے ہیں، تو ان کو قرآن مجید کی ایک اور آیت مبارک بھی سناتے ہیں، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اے لوگوں اس طرح دعا کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ دعا کا طریقہ سکھا رہا ہے، فرمایا کہ تم دعا کرو اے اللہ اپنے پاس سے ولیہ، اے اللہ اپنے پاس سے میرے لیے کوئی دوست بنا دے، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور اپنے پاس سے میرے لیے کوئی مددگار بنا دے۔ اب کیا قرآن بھی شرک کر رہا ہے؟ اب تو بات آگے نکل گئی، اب ایک آیت کو پکڑ کر چلنے والے اگلی آیتوں کو بھول رہے ہیں، وہ قرآن کو مکمل نہیں پڑھ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرما دیا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اے لوگوں اس طرح مجھ سے دعا کرو کہ اے اللہ میرے لیے اپنی طرف سے ولی بنا دے، دوست بنا دے، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اے اللہ اپنی طرف سے میرے لیے کوئی مددگار بنا دے۔ تو یعنی بات ماننی پڑے گی۔ اب اس کے بعد جب انہیں یہ آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ دوسرا اعتراض پیدا کرتے ہیں، اب وہ کہتے ہیں جی جناب یہ تو بات پتہ چل گئی کہ بھائی مدد کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی مان لیا مدد کرتے ہیں، ہمارا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ قریب سے مدد کر دیتے ہیں، دور سے مدد نہیں کرتے۔ ان کا دوسرا اعتراض پیدا ہو جاتا ہے، جب انہیں جواب دے دیے جائیں تو وہ کیسے بہکاتے ہیں؟ وہ بہکاتے ہیں اس طرح کہ وہ کہتے ہیں جی قریب سے مدد کر سکتا ہے، دور سے نہیں کر سکتا۔ ایک اور سوال پیدا کرتے ہیں، تو ان کے لیے کئی احادیث و مبارک اور کئی آیات مبارک بھی موجود ہیں۔ اب دیکھیے حدیث مبارک جو ہر کسی نے کوٹ کی ہے، بخاری، مسلم اور تمام احادیث کی کتب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ کون سی حدیث مبارک؟ یہ ہے کہ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قافلہ تیار کیا، جنگی قافلہ۔ تمام احادیث کی کتب کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور قافلہ تیار کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، آپ نے اسے بھیجا دور، کوسوں دور، اس مقام کا نام جو ہے میرے ذہن میں نہیں ہے، اس مقام پر بھیجنے کے بعد جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ 3 دن ہو گئے تھے اس قافلے کو گئے ہوئے، جنگ کے لیے گیا تھا، اہل اسلام کا قافلہ تھا جو کفار سے لڑنے گیا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ممبر پر بیٹھے ہیں، آپ کا جلال اتنا ہوتا تھا کہ کوئی آپ سے کچھ پوچھ نہیں سکتا تھا، جب آپ خطاب کرتے تھے تو لوگوں کی نظریں نیچے ہوتی تھی، آپ کا جلال ہی کچھ اس طرح کا ہوتا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوران خطاب بآواز بلند کہا اے ساریہ، اے ساریۃ الی الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ اب حضرت ساریہ تو اس قافلے کے سربراہ بن کے گئے تھے جنہوں نے جنگ لڑنی تھی، اور وہ تو کوسوں دور ہے، 1 میل نہیں 2 میل نہیں جی، دوسرا شہر ہے، اور اس وقت تو راستے بھی طویل ہوا کرتے تھے، جانوروں پر جو ہے سواری کی جاتی تھی، اور کئی دنوں کے بعد جو ہے وہاں پہنچتے تھے۔ تو اس قافلے کو گئے ہوئے 3 دن ہو چکے ہیں، اب کسی کی مجال نہیں، تمام صحابہ بیٹھے ہیں کہ کیا معاملہ ہے۔ دوران بیان جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے جو ہے جملے اختیار کر لیا، اب کسی کی ہمت ہو تو پوچھیں۔ جی چند دنوں بعد جب وہ ان کا قافلہ آیا حضرت ساریہ کا، تو پوچھا بھائی، لوگوں نے پوچھا بتاؤ تو صحیح کیا معاملہ رہا؟
جنگ کیسی رہی؟ فتح نصیب ہوئی؟ شکست ہوئی؟ کیا حال ہے؟ سارے ساتھی سنبھل کے پہنچے ہیں یا نہیں؟ کہا اللہ نے خیر کر لی۔ معاملہ یہ ہوا کہ جمعے کا دن تھا، ہم لوگوں نے پوری طریقے سے جو ہے آگے سے تیاری کر رکھی تھی پہاڑ کے دامن سے کہ کوئی بھی آئے گا اس پر جو ہے حملہ کر دیں گے۔ لیکن اچانک جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی اور فرمایا کہ پیچھے، پہاڑ کے پیچھے تو دیکھو۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم فوراً جو ہے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد جیسے ہی پہاڑ کے پیچھے دیکھا تو دشمن وہاں جال پھیلا کر ہم پر حملہ کرنے والا تھا۔ بس ہم نے دیکھا اور فوراً جو ہے حملہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح نصیب فرمائی۔ جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دوستو کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسی نگاہ عطا فرمائی تھی اپنے ولی ہونے کے توسل سے کہ انہوں نے اتنی دور سے مدد کی۔ اور یہ حدیث مبارک تمام احادیث کی کتب کے اندر موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عظیم واقعہ، جب جنگوں کی بات ہوتی ہے تو اس واقعے کو بیان کیا جاتا ہے کہ دوران خطبہ جس نے کوسوں میل مدد کی ہو اس کا نام عمر فاروق ہے۔ تو یہ اس انداز میں جو ہے علماء، اولیاء اور بزرگ جو ہے آپ کو اس نام سے یاد کرتے ہیں کہ آپ نے دوران خطبہ، تو لوگوں نے کہا کہ واقعی کہ جمعے کے دن تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس جملے کو ادا کیا تھا، تو یہ ادا یہاں کیا تھا، سنا وہاں گیا تھا، تو یہ دور سے مدد ہوئی۔ تو جب یہ بات لوگوں کو بتائی جاتی ہے، کیونکہ یہ دلائل اس کے بڑے مضبوط ہیں، تو پھر وہ دوسری بات کرتے ہیں، وہ تیسرا اعتراض پیدا کرتے ہیں۔ میں بات مختصر ہو ایک ہی حدیث پیش کر کے آگے جا رہا ہوں، تو وہ فوراً اعتراض پیدا کرتے ہیں، جی چلو یہ تو دور سے ہو گئی، کیونکہ ان کا کام ہے لوگوں کو بہکانا، کسی طرح انبیاء اولیاء کے مقام کو کم کرنا، وہ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تو تیسری بات کیا کرتے ہیں، جی ہمارا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ قریب و دور سے تو مدد کرتے ہیں لیکن دنیا سے جانے کے بعد مدد نہیں کرتے۔ اب تیسرا اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء اولیاء دنیا سے جانے کے بعد مدد نہیں کرتے۔ جی چلو ہم یہ بھی مان کر اس کے بھی جواب دیتے ہیں۔ اب زمانہ ہے محمود غزنوی کا، اور محمود غزنوی کے دور میں جیسے کہ بچے نے بھی ابھی حدیث مبارک سنائی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ فرمایا کہ مجھ پر جمعے کے دن درود پڑھا کرو، تو یہ بھی، تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ دنیا سے جانے کے بعد بھی؟ تو فرمایا ہاں دنیا سے جانے کے بعد بھی، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ تمہارے براہ راست اس دن جو ہے درود شریف پہنچا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث بھی اس کا ایک جواب ہے، لیکن وہ حدیث جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ با کمال جواب ہے۔ حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور ہے، اور یہ تاریخ کا ایک عظیم سے عظیم تر واقعہ ہے کہ اس وقت جو ہے محمود غزنوی کے دور میں ایک شخص جو بے انتہا قرض دار ہو چکا تھا، اور قرض داری کے معاملے میں اس کا یہ حال ہو چکا تھا کہ قرض دار اس کے گھر کے باہر تھے اور اسے مارنے کے لیے تیار تھے۔ لوگوں نے فیصلہ کیا جی مارو نہیں، قاضی صاحب کے پاس لے جاؤ۔ اب اسے قاضی صاحب کے پاس پیش کیا تو قاضی صاحب نے کہا جی ایک دن کا وقت ہے تمہارے پاس، ورنہ تمہارے لیے جو ہے سخت سے سخت سزا ہوگی، اب تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ تو اب وہ گھر آیا اور رات بھر جو ہے وہ روتا رہا، اور درود شریف پڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وسیلہ پیش کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا رہا اور دعا کرتا رہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مدد فرمائیے، اس درود شریف کے توسل سے مدد فرمائیے، اور اللہ تعالیٰ کے آگے گریہ وزاری کرتا رہا کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے میری مدد فرما۔ اب یہی دعا جب وہ کرتا رہا تو اچانک رات کو آدھی رات کے بعد اس کی آنکھ لگی تو دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں اسے زیارت عطا فرمائی، اور حضور نے فرمایا کہ جا محمود غزنوی کے پاس اور جا کر اسے اپنا سارا واقعہ سنا دے، وہ تیری مدد کر دے گا۔ اب اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ہی کہ میں اس سے کیسے مدد مانگوں، میں اس سے مدد مانگ کیسے سکتا ہوں، وہ مجھ سے کہے گا جی آ گیا بھیک مانگنے اور نئی بات کرنے آیا ہے اور مجھے یہ بات کر رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اس سے یہ بات کہنا کہ تہجد کے وقت جو تو مجھ پر 500 مرتبہ درود پڑھتا ہے وہ میں خود سنتا ہوں اور اسے میں نے قبول کر لیا ہے۔ یہ واقعہ اس قدر عظیم واقعہ ہے کہ وہ جب صبح اٹھا اور اٹھنے کے بعد جب وہ
شاہی محل میں گیا. اب وہ شاہی محل ہے، اب وہاں اتنی آسانی کے ساتھ تو اندر جانے کی اجازت ہوتی نہیں. اس نے کہا دربان سے کہ مجھے اندر جانے دے، محمود غزنوی سے مجھے بات کرنی ہے. تو اس نے کہا جی میاں تم کیا بات کرنی ہے؟ اس نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی ہے اور پیغام دینا ہے. اس نے کہا جی پاگل ہے کیا؟ بھگا دیا اسے. اس نے کہا نا بات مجھے کرنی ہے اور مجھے اس کے بعد جو ہے وہاں پیش ہونا ہے قاضی صاحب کے پاس، لہٰذا میری بات لازمی کرواؤ، اور میرے پاس تحفہ ہے جو میں نے محمود غزنوی کو پیش کرنا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زیارت کے وقت مجھے بتایا ہے. وہ گیا اور جا کر کہا کہ جی حضور ایک پاگل آدمی ہے جس طرح کی بات کرتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا ہے اور حضور فرماتے ہیں کہ محمود غزنوی سے کہو وہ تمہارے مسئلے کو حل کرے گا. اس نے کہا نہیں بلاؤ. اب اس کو جب پیش کیا گیا تو اس نے کہا محمود غزنوی کو سارا واقعہ سنا دیا. محمود غزنوی نے کہا کیا دلائل ہیں؟ کہا دلائل یہ ہیں کہ رات تہجد جو تو درود شریف پڑھتا ہے، جو تیرے دائیں اور بائیں اور نہ پیچھے آگے کسی کو نہیں پتا، وہ مجھے پتا ہے، اور حضور نے فرمایا ہے کہ وہ میں نے تیری تعداد بھی قبول کر لی ہے. تو وہ فوراً جو ہے کھڑا ہوتا ہے اور اشرفیاں لا کر اس سے دے دیتا ہے. اشرفیاں لا کر دیتا ہے اور دینے کے بعد کہتا ہے اس سے تو قرضہ اتار لینا، اور یہ مزید اشرفیاں جو ہیں یہ تو اپنے لیے رکھ، اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھ. اب وہ جاتا ہے قاضی صاحب کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے یہ میں لے آیا ہوں، یہ قرضہ ہے ان قرض داروں کا. اب قاضی صاحب سوال کھڑا کر دیتے ہیں مجھے یہ بتا کہ 2 سالوں کے اس سے تیرے اوپر قرضہ تھا جو اتر نہیں رہا تھا، وہ اب ایک دن میں کیسے اتر گیا؟ تو وہ سارا واقعہ سنا دیتا ہے. جب وہ واقعہ سناتا ہے تو قاضی صاحب کہتے ہیں جی اب یہ تو ساری دولت اپنے پاس رکھ، اب تیرا قرضہ میں ادا کروں گا. اب قاضی صاحب جب وہ قرض دار سنتے ہیں تو کہتے ہیں قاضی صاحب اپنا مال بھی اپنے پاس رکھو، یہ مال یہ اپنے پاس رکھے، جسے زیارت مصطفیٰ ہوئی ہو اس کا قرضہ ہم خود معاف کر دیتے ہیں. تو اس انداز سے درود شریف پڑھنے والے کو یہ عظیم مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے جو ہے عطا ہوتا ہے. اور یہ دیکھیے نا، یہ تو چلو اب بہت سے لوگ کہیں گے جی واقعہ ہے، بہت سے لوگ واقعات پہ تو اثر نہیں رکھتے، حالانکہ تاریخ کا بہت بڑا واقعہ ہے، بڑی بڑی تاریخ اسلام کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے، تاریخ اسلام کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے، دنیا مانتی ہے. لیکن چلیں بعض لوگ انکار کر دیتے ہیں، تو ان کا انکار بنتا نہیں ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ معراج شریف کا ہر کوئی قائل ہے، اور سب کو پتا ہے کہ سب سے پہلے ہمارے اوپر کتنی نمازیں فرض ہوئی تھی؟ کتنی؟ 50 نمازیں. کتنی؟ 50 نمازیں فرض ہوئی تھی. اور جب معراج سے تحفہ لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور سے گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں تھے؟ دنیا میں؟ دنیا میں نہیں تھے، قبر کے اندر تھے. اس عقیدے کو تو ہر کوئی مانتا ہے کہ قبر کے اندر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی آپ کی امت، لہٰذا جائیے اور جا کر اللہ تعالیٰ سے دوبارہ عرش پر عرض کیجئے کہ اللہ اس نمازوں کو کم کر دے. تو حضور گئے اور پھر واپس آئے تو اللہ نے 40 فرما دی اور فرمایا کہ 40 پڑے گی آپ کی امت لیکن ثواب 50 کا دوں گا. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا تجربہ ہے، بنی اسرائیل نے تو یہ کم نمازیں بھی نہیں پڑھی، یہ تو بہت زیادہ ہیں، لہٰذا آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، آپ دوبارہ جائیں اور جا کر کم کروائیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر انور سے امت مسلمہ کے لیے مدد کر رہے ہیں، تو لہٰذا اب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جاتے رہے اور واپس آتے رہے. جب 5 نمازیں رہ گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے گی، یہ بھی کم کروائیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ کی امت نماز پڑھے گی 5 وقت کی، لیکن ثواب عطا کروں گا 50 نمازوں کا. تو لہٰذا اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر مزید نمازیں کم کرواؤں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد سے 5 نمازیں ہوئی ہیں. لہٰذا جن کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ وہ موت کے بعد بھی اللہ کے محبوب مدد کرتے ہیں، وہ 50 نمازیں پڑھیں، کیونکہ وہ پھر اس بات کے ہی قائل نہیں
کہ 50 نمازیں 5 نمازوں میں جو تبدیل ہوئی ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توسل سے ہوئی ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ گزرے ہوئے سینکڑوں سال ہو چکے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضور علیہ السلام کے زمانے سے سینکڑوں سال پرانا ہے، تاریخ میں اس کی بہت لمبی مدت بیان ہے۔ تو اتنے سالوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام معراج کی رات حضور علیہ السلام کو جو تحفہ ملا ہے نمازوں کا، وہ 50 سے 5 نمازیں کرا رہے ہیں اور مدد کر رہے ہیں جی قبر انور سے، جس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی ان نیک لوگوں، ان نیک اولیاء اور نیک انبیاء کے توسل سے لوگوں کی مدد بھی فرماتا ہے، اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایسے عظیم دوست بنائیں جن کے توسل سے ان کی دنیا بھی سنورے، ان کی آخرت بھی سنورے، اور اللہ تعالی ہمارے آج کی اس میلاد کی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم نے جو یہ محفل سجائی، جس بچے نے اس محفل میں حصہ لیا، جس انداز میں لیا، اللہ تبارک و تعالی سب کی دین و دنیا آخرت سب سوار دے، اور جتنے لوگ حاضر ہوئے، جو دعا لے کر حاضر ہوئے، جس کے قلب میں جو دعا ہے، جس کی جو پریشانی ہے، جس کی جو حاجتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنی ربوبیت کے طفیل ان سب کی ہر جو حاجت ہے سب پوری فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین وما علینا الا البلاغ۔